رشتے نہیں آ رہے، درود پڑھو، جو نماز میں درود پڑھا جا وہ درود پڑھو. بیماری ہے دور نہیں ہو رہی ہے، درود پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو، 5000 مرتبہ. جس طرح ڈاکٹر اپنی دواؤں کی MG بڑھاتا ہے اور طاقت بڑھاتا ہے، آپ بھی درود کی تعداد بڑھاتے رہو جب تک کہ مسئلہ حل نہ ہو جائے. میرے بھائی، اللہ کے نبی پر درود بہت اہم ترین عبادت ہے، اس لیے کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. فرمایا جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے اور اس کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلے، اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر. اللہ کے نبی نے اس پر بھی آمین کہا. پھر آخری چیز فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر جبریل امین آئے اور پھر تو بڑی عجیب بددعا آ گئی. فرمایا بعودا من ادرک والدیہ الکبر عندہما او احدہما ثم لم يدخلاه الجنہ فقلت آمین. فرمایا اے نبی، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ انسان جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکا. اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان. کیا مطلب؟ یعنی ماں باپ ملے، دونوں ملے یا دونوں میں سے کوئی ایک ملا اور ان کی خدمت نہ کر سکا، ان کو ستاتا رہا، ان کو تکلیف پہنچایا تو نے، ان کی بھاوناؤں کا خیال نہ کیا، ان کی دل کی آرزو اور تمناؤں کو تو نے دفن کیا، سمجھ لے کہ دنیا میں تجھ سے بڑا بد نصیب انسان کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا گنہگار ہے وہ انسان جو ماں باپ کو ستاتا ہے. ہم اس کو ہلکے میں لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک نہیں کئی حدیثوں میں فرمایا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے، مہا پاپ ہے. ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرنا جس طرح بڑا گناہ ہے، ماں باپ کو تکلیف پہنچانا بھی بڑا گناہ ہے. اس لیے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو بچاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. جانتے ہو ماں باپ کون ہے؟ ماں باپ اگر دنیا میں تجھ سے راضی ہیں تو سمجھ لے تیرا اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، اور اگر یہ ماں باپ ناراض ہیں تو سمجھ لے کہ تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا لا يدخلهم الجنہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ العاق والدیہ. عام اعلان فرمایا کہ میری جنت میں چند لوگ نہیں جائیں گے اور 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. ان 3 میں سے وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کی نافرمانی. اب تو چاہتا ہے جنت؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. میں اور آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں، میرا اللہ، میرا نبی ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتا. نہیں جائے گا جنت میں. اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ يُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ وَاللَّهِ لَا يَجِدُهَا عَاقٌ. اے لوگوں، جنت کی خوشبو قیامت کے دن، ابھی جنت تک پہنچنے میں 1000 سال لگیں گے اگر پیدل چلے. 1000 سال جنت کی خوشبو جنتیوں کو آنے لگے. خوشبو
نبی قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم وہ آدمی جو ماں باپ کا نافرمان ہو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. جب جنت کی خوشبو نہیں پائے گا تو داخلہ کیسے ہوگا؟ اس لیے میرے بھائی اللہ کے نبی نے ایک لمبی حدیث ہے 15 علامتیں اس میں قیامت کی بتلائی ہیں اور عذاب کی بتلائی ہیں. ان 15 میں سے فرمایا کہ اطاع الرجل زوجته وعق امه وبر صديقه وجفا. جب ایسے بدنصیب لوگ دنیا میں پیدا ہو جائے جو اپنی جوان بیوی کے کہنے میں آ کر کے بوڑھی ماں کو لات مار دے. جوان بیوی نے کان میں کہا اور بوڑھی ماں پر غصہ کر کے برس پڑا تو ارے تیری زندگی پر لعنت. پھر فرمایا جب ایسے حالات آ جائیں کہ لوگ اپنے دوستوں کے کہنے میں آ کر کے بوڑھے باپ کو چھوڑ دیں تو اب سمجھ لو فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا أَوْ مَسْخًا أَوْ قَذْفًا. اب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا, آگ کی بارش ہوگی, اللہ کا عذاب آئے گا, زمین پھٹے گی اور تم دفن ہو جاؤ گے زندہ. اللہ کا عذاب آئے گا, کیا مطلب؟ تمہاری صورتیں کتوں اور سوروں اور بندروں جیسی ہو جائیں گی. دوسری جگہ اسی حدیث میں فرمایا کہ اللہ کا عذاب اس طریقے سے دنیا میں آئے گا جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے, دانے بکھر جاتے ہیں. دیکھ لو آج کیا صورتیں آ گئی. ہر دن جب صبح موبائل کھولو گے, سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا, ایک نئی آفت کیا ہے؟ فلانا نے بول دیا, فلاں یہ بول رہا ہے, فلاں مدرسے پہ یہ ہے, فلاں قانون یہ ہے, فلاں ایک آفت مچی ہوئی ہے پوری ہندوستان کے اندر. اور کون ہے, کس کے خلاف ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے؟ وہ لوگ کر رہے ہیں جو کبھی ایک مندر میں جمع نہ ہو, جو کبھی ایک دسترخوان پہ جمع نہ ہوئے, جو کبھی ایک مجلس میں, آج وہ ایک ہی رکابی میں جمع ہے. کیوں؟ ہندوستان میں بسنے والا اسلام اور مسلمان کو جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینک دو. اسی ایک نقطے پر جمع ہیں اور ہم ہوش کے ناخن نہیں لے رہے. سو رہے ہو, سو. حالات کو دیکھو, کہاں جا رہے ہیں حالات, دنیا کہاں جا رہی. تم اپنی اور ہم لوگ مل کر کے اپنی بربادی کے افسانے میں. آج سے پہلے ہم روتے تھے کہ نشہ ہے, اسمیک ہے, چرس ہے, گانجا ہے, افیم ہے, ڈوڈا ہے, انجیکشن ہے, سیرپ ہے, ٹیبلیٹس. ہم روتے تھے باز آ جاؤ, باز آ جاؤ, چھوڑ دو نشہ. دنیا نہیں سنتی تھی. ہم روتے تھے سٹا نہ کھیلو, نہ کھیلو, کوئی نہیں سنتا تھا. ہم کہتے تھے سود نہ لو, مسلمان سود بھی لیتا تھا, سود دیتا بھی تھا, نشہ بھی کرتا تھا, نشے کو بیچتا بھی تھا, آج بھی کر رہا ہے. لیکن یاد رکھو, نشہ پینے والا پی رہا ہے, سٹا لینے والا لے رہا ہے, کھیل رہا ہے. سود لے, وہ مر گیا, نشہ ختم. یہی تو ہے. اس سے بھیانک چیز سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی جس نے قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وہ کیا ہے؟ بندھن بینک. تمہارے یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ کس کی آئی ڈی پر مل رہا
کے ساتھ تمہاری عورتوں کے آئی ڈی پر، تمہاری بیوی، تمہاری بیٹی، تمہاری ماں، اس کی آئی ڈی پر تم قرضہ اٹھا رہے ہو، اس کے آئی ڈی وہاں آفس میں جمع ہے، اس کا فون نمبر جمع ہے۔ کون ہے جو ان کو قسط ٹوٹنے کے بعد بلیک میل کر رہا ہے؟ وہ خیر جو تمہاری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کے ڈاکو ہیں، اور تم نے اپنی ماں اور بہنوں کی عزتوں کو ان کے حوالے کر دیا۔ کہاں گئی تمہاری شرم؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جنت میں نہیں جائے گا، اللہ نظر نہیں، وہ دیوس ہے۔ دیوس کون ہے؟ سن لو کان کھول کر کے، وہ بے غیرت، بے شرم، بے حیا مرد جس کی نگاہوں کے سامنے غیر آدمی ان کی عورتوں کے پاس جاتا ہے، وہ دیوس۔ کتنا ہی بڑا نمازی حاجی ہو، کتنا ہی بڑا تم طوفان ہو دنیا کا، اگر دیوس کی فہرست میں آئے تو تیرے لیے جنت کے دروازے بند ہیں۔ کہاں گئی شرم و حیا؟ خاک میں ملا دیا۔ تمہارے گھروں میں آتے ہیں بندھن بینک والے، تم تو چلے گئے باہر قسطوں کو، ابھی مجھ سے تقاضا تمہاری عورتوں کے پاس جا کر کے بیڈ روم میں بیٹھتے ہیں، عزتوں کا سودا ہوتا ہے، اور تم 40-50 ہزار روپے کے لیے اپنی دنیا کو مست کیے بیٹھے ہوئے ہو۔ ارے مر جانا بہتر ہے، ایسی بے عزتی اور ذلت اور رسوائی والی روزی سے مر جانا بہتر ہے۔ اتنی آسانی سے اپنی ماں بہنوں کو تم نے دوسرے کے حوالے کر دیا۔ میرے سامنے حالات ہیں اور ایسے بھیانک حالات ہیں کہ میری تو شرم، میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں؟ آپ مست ہیں نا اپنی زندگی میں؟ یاد رکھو اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ حالات آگے بڑھ گئے، سنبھل گئے، دنیا تو کہے گی اس کے پیٹ سے جو بچہ نکل رہا ہے تو عبدالغفار کا ہے، کس کا ہے وہ؟ کون عزت و آبرو کی گواہی تم میں سے دے سکتا ہے؟ تم نے تو بے شرمی اور بے حیائی کے دروازوں کو کھول دیا۔ ہوش کے نہ ہو، آؤ نکل کے باہر۔ جس محلے میں یہ حالات ہیں پکڑو ان کو، مت آنے دو اپنے علاقے میں، پیار سے روکو، مان کے روکو، اپنی آنے والی نسلوں کو برباد ہونے سے بچا لو۔ میں علماء بیٹھے، میں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ آپ مسجد مسجد جا کر کے اس پیغام کو عام کرو، سمجھاؤ۔ نہیں سمجھاؤ گے، نہ بولو گے تو میرے مسلمانوں کی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، اور ان عزت کے لٹیرے یہ تمہاری ماں اور بہنوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے رہیں گے اور تم تماشا بنا دیکھتے رہو گے۔ مجھے تو 40-50 ہزار روپے قرض اور مل گیا۔ اس لیے میرے بھائی بات کڑوی ہے، بات سخت ہے، لیکن اپنے ضمیر کو ٹٹولنا، جب بستر پر لیٹنا تو سوچنا کہ میری قوم جا کہاں رہی ہے، میرے نبی کدھر لے جانا چاہ رہے تھے، اور یہ حالات کیوں نہیں پیدا ہوں گے؟ کون ہے جو دنیا میں ان حالات کو روک دے گا؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کے اس صوبے میں کیا نہیں ہوا ہے، دنیا سب دیکھ رہی ہے، سب جان، نہیں روک سکتے حالات کو، پڑے رہو رات رات بھر سجدے میں پڑے رہو، نہیں روک سکتے۔
جب تک کہ اپنے حالات کو نہیں سدھارو گے اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے. اس لیے میرے بھائی ان جلسوں کا مقصد یہ پیغام لے کر کے جانا ہے. بھولنا مت رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کو خوب محنت کر کے وصولنا. اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھنا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھو. اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرنا ہے. کرو گے انشاءاللہ. اتنی مریضی آواز سے کہہ رہے ہو، زور سے کہو کریں گے. ہم تینوں باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. بندھن بینک کا جہاں جہاں معاملہ ہے اس لعنت کو اپنے معاشرے اور سماج اور گاؤں سے ختم کریں گے. کرو گے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.